بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، یہ وہ مقام ہے، موتا کا مقام، جہاں نگاہ فلک ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ 2 لاکھ کے قریب ظالم اور متکبر دشمن کے مقابلے کے لیے 3000 کا مختصر مٹھی بھر دستہ دین مصطفی کی خاطر رواں دواں تھا۔ ان کے ہر اٹھتے قدم پر وقت انگشت بدنداں تھا۔ آخر یہ کون ہے جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں؟ نہ تو بہت زیادہ اسلحہ پاس ہے اور نہ ہی گھوڑوں اور سواریوں کی کثرت۔ اپنے گھروں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے کی دوری پر جانوں کے نذرانے رائے خدا میں دینے کے لیے بے تاب چلتے جا رہے ہیں۔ آسمان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی کہ غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تو دیکھے تھے، غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے میں 700 تو دیکھے تھے، غزوہ خندق میں مدینہ طیبہ کے صرف 3000 مجاہدین پر 10,000 کے لشکر کو حملہ آور ہوتے تو دیکھا تھا۔ لیکن آج تو حد ہو گئی، ایک کے مقابلے 66 دشمن، اور وہ بھی اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ ویورز، یہ جنگ موتا کا منظر ہے، جہاں رومی اور عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ صرف 3000 مسلمان ٹکرا گئے۔ یہ لوگ آخر اتنی دور کیوں آئے تھے؟ اس کا ایک بڑا سبب اور مقصد ہوا یوں کہ امن و سلامتی کا پیغام دینے والے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سفیر و قاصد بنا کر کیسر روم کے نام ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ راستے میں کیسر روم کے ایک امیر شرحبیل بن عمر غسانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو روک کر پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس بدبخت نے قاصد رسول کو رسیوں میں باندھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس حادثہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا اور فرما دیا کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو قیادت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کریں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جسے مسلمان منتخب کر لیں۔ اس مٹھی بھر لشکر کو رخصت کرنے کے لیے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر
وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ کریم کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے رہتی دنیا تک کے لیے سفیر اور قاصد کے منصب کی حفاظت فرما دی۔ اللہ کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وصف میں کامل و اکمل بنایا۔ انہی اوصاف میں سے ایک نظام حکومت چلانا اور قوانین وضع کرنا بھی ہے۔ ایک سفیر کے شہید کیے جانے پر دنیا کی ظاہری سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا اس بات کا درس تھا کہ بہادری اور دلیری تعداد سے نہیں، نظریات و عقائد اور قوانین سے ہوتی ہے۔ سپہ سالار رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جارحانہ حملہ شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ پر نیزوں اور برچھوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ جو مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پرچم تھاما تو شیطان نے آپ کے دل میں موت سے نفرت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے، اور تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، پھر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ ایک رومی شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ اس نے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو آپ نے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے تھاما۔ کفار ناہنجار نے اور وار کیے اور آپ کا جسم مبارک دو حصے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم مجاہد صرف 33 سال کی جوان عمر میں شہادت نوش کر گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ایک حصے پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ اللہ کریم نے انہیں کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد بے مطابق فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح نے سنبھالا۔ جنگ سے پہلے جب مسلمانوں کو کافروں کی اتنی زیادہ تعداد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم شہید ہونے کے لیے نکلے ہو، ہم دشمن کی کثرت اور طاقت دیکھ کر جنگ نہیں کرتے، ہم اس دین کی خاطر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اب 2 اچھی باتوں میں سے صرف ایک ہوگی، فتح یا شہادت۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں نے پکارا، یا عبداللہ بن رواح۔ اس وقت آپ لشکر کی دوسری جانب تھے اور 3 دن سے بھوکے تھے۔ اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ سیدنا جعفر
کی شہادت کا سن کر بےتاب ہو کر اسے چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اے عبداللہ، جعفر شہید ہو گئے اور تیرے پاس ابھی تک دنیاوی شے ہے۔ فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں تھاما اور لشکر کی کمان سنبھال کر بے جگری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے انگلی کٹ گئی تو فرمایا، ابھی صرف انگلی کٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، آگے بڑھ ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ پھر انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے۔ بالآخر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا تھا اور ایک کے بعد دوسرے کو قیادت کرنے کی وصیت فرمائی تھی تو وہیں ایک نعمان نام کا یہودی بھی یہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا، ہے ابو القاسم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی جب یوں کسی کا نام لیتے تھے، اگر 100 افراد کا نام بھی لے لیتے تو وہ بھی شہید ہوتے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ رسول صادق و امین جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت ایک یہودی کے کہنے سے بھی واضح ہو گئی اور یہ تینوں عظیم سپہ سالار میدان موت میں شہید ہو گئے۔ تین معزز صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا، اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار چن لو۔ مسلمانوں نے فوراً حضرت خالد بن ولید کو چن لیا اور لشکر کی قیادت ان کے سپرد کر۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما اور ادھر غیب کی خبریں دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر مدینہ منورہ میں منبر رسول پر بیٹھے ہوئے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کیا، لشکر کی ترتیب تبدیل کرتے ہوئے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے مجاہدین کے آپس میں جگہ بدل دی۔ دشمن نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے، جس سے ان کے دلوں میں روب بیٹھ گیا اور وہ شکست کھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹیں اور یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔